مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شامل کرتے ہیں، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شامل کرتے ہیں۔ تو تیسرا فرقہ یہ ہے، تو یہ سے کہا گیا تثلیث کے قائل۔ ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں، اہل نصارہ نے اللہ سے محبت میں، اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اس قدر غلو اختیار کیا کہ ان کے 3 فرقے بن گئے۔ فرقہ اول وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کی تردید میرے رب نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ اہل نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا گروہ یعقوبیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ہی وہی الہ ہے، کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو ہے حلول اختیار کر گئے، ان کے اندر سرایت کر گئے کہ وہ اب عیسیٰ نہیں بلکہ وہی خدا ہے، وہی معبود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس فرقے کی تردید کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم کے الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں پہلے ان کے کفر کا ذکر کیا، پھر ان کے عقیدے کو بیان کیا۔ اور تیسرا فرقہ جو ہے وہ جو تثلیث کے قائل ہیں، نمبر 1 اللہ، عیسیٰ، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تینوں مل کر نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اور بعد اس تیسرے فرقے میں ایک اور فرقہ بنتا ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر حضرت مریم کو شامل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا تثلیث کے قائل۔ زیادہ تر اہل نصارہ جو ہیں 99% اس تیسرے گروہ سے ان کا تعلق ہے، یعنی جو تثلیث کے قائل ہیں۔ زیادہ تر اہل نصارہ وہ ہیں جو اس تیسرے نظریے کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو اختیار کرو تم لوگ اپنے دین میں۔ کس طرح غلو اختیار کیا؟ اہل کتاب میں اہل یہود تھے، انہوں نے غلو اختیار کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی میں، کہ انہیں حلالی سمجھنے کے لیے ہی تیار نہ تھے۔ اور اہل کتاب میں اہل نصارہ، انہوں نے غلو اختیار کیا محبت میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور پھر انہیں خدا قرار دے دیا، اور پھر تثلیث کے قائل ہو گئے کہ اللہ، عیسیٰ، جبرائیل یا مریم، یہ تینوں مل کر خدا ہے، معبود ہے، نظام قدرت کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا گروہ ان کا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلو اختیار نہ کرو، نہ محبت میں نہ دشمنی میں۔ اہل نصارہ تم دشمنی میں غلو اختیار نہ کرو کہ انہیں حلالی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اہل یہود کہ تم غلو اختیار نہ کرو دشمنی میں کہ انہیں حلالی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اہل نصارہ تم غلو اختیار نہ کرو محبت میں کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دو یا انہیں کو خدا قرار دے دو۔ تو ایسا محبت میں غلو اختیار نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل کتاب، نہ تم غلو اختیار کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو تم لوگ اللہ پر الا الحق، مگر حق بات۔ غلط قسم کی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے، انما المسیح، پختہ بات ہے، مسیح جو ہے عیسیٰ بن مریم، وہی عیسیٰ بن مریم ہیں۔
رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ اور اللہ کے کلمہ ہیں، اور فرمایا القاہا وہ کلمہ کہ جسے اللہ نے ڈالا مریم کی طرف، وروح من اور اللہ کی طرف سے عجیب قسم کی روح تھی۔ ہوا کیا؟ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا حکم دے کر کہ جاؤ میری بندی مریم کی طرف اور جا کر انہیں خوشخبری دو ایک بچے کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور آپ کے گریبان میں پھونک ماری تو ہوا کیا؟ عجیب و غریب طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، عام بچوں کی پیدائش سے ہٹ کر۔ عام طور پر ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے خامند کے نطفے سے، دو ہی طرح سے عورت کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، یا تو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ جب مرد کا نطفہ ماں عورت کے پیٹ میں چلا جائے تو دو ہی طریقے سے بچہ اس میں پرورش پاتا ہے، یا تو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ لیکن حضرت مریم وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی جن کا پاک دامنی کی گواہیاں قرآن کریم دیتا ہے، جن کی پاک دامنی کی گواہی پر سورہ مریم نازل ہوئی۔ نام ہی مریم کے نام مریم سے سورت جو ہے پوری کی پوری منسوب ہے۔ تو حضرت مریم، اور پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، عام دستور میں 3-4 ماہ کے بعد بچے کے اعضاء جب مکمل ہوتے ہیں اس میں روح پھونکی جاتی ہے، 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے روح کو پھونکا، چند دنوں میں اعضاء بنے اور فوراً روح جیسے پھونکی اسی وقت اعضاء بنے اور اسی وقت ان کے اندر روح ڈالی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بدن سے وجود دے دیا اللہ کے حکم سے۔ تو عجیب قسم کی یہ روح تھی۔ تو جب ولادت ہوئی تو اس وقت چونکہ واسطہ کن لوگوں سے تھا؟ اس سے پہلے زمانہ تورات کو ماننے والوں کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اور تورات میں جب تحریفات ہو چکی، دین کو اہل یہود نے بدل ڈالا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان بنی اسرائیلیوں میں ان لوگوں سے واسطہ پڑا جو تورات کو ماننے والے تھے، اور پھر ولادت ہوئی، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور یہ اقرار کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ ہونے کا اقرار کیا، قرآن کریم میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تفسیر کے اندر، تو عبدیت کا اقرار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں خود اللہ کا بیٹا ہوں، یا یہ نہیں کہا میں خود الہ ہوں، معبود ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عبدیت کا ہونا آر نہیں سمجھتے تھے، عبدیت میں ہونے کو اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے، بندہ ہونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے، آر نہیں سمجھتے تھے۔ اہل نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دے، رسول قرار دے، وہ اپنے لیے آر سمجھتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب میں نے اس میں روح ڈال دی، اور جب روح ڈال دی وہ تشریف لے آئے، اب تم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے اے اہل یہود فآمینو، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ یہاں رسول سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس زمانے میں، اور اہل یہود مخاطب تھے جنہوں نے تحریفات کر ڈالی اور دین سے دور جا چکے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ عیسیٰ پر اب ایمان لے آؤ، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان لائے وہ محبت میں اس قدر غلو اختیار کیا کہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ 3 طرح کے ان کے گروہ بن گئے، 3 طرح کے نظریہ رکھنے والے بن گئے۔ ان میں سے ایک نظریہ رکھنے والا یہ تیسرا قسم کا گروہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تثلیث کے قائل ہیں۔ اللہ نے فرمایا تثلیث ثلاثہ نہ کہو،
ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو تم لوگ تین، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ باز آ جاؤ تثلیث کے قائل عقیدہ رکھنے سے، تثلیث کا نظریہ رکھنے سے، اے اہل نصارہ تم لوگ باز آ جاؤ۔ فرمایا کہ باز آ جانا ہی خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک الہ ہے، اللہ ایک الہ ہے۔ وہ تثلیث کے قائل ہوئے، اللہ، عیسیٰ، جبرائیل یا مریم علیہ السلام، تینوں مل کر وہ کہہ رہے تھے نظام کائنات کو، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ تھا کہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ غلط نظریہ ہے، من گھڑت ان کے عقائد ہیں۔ فرمایا کہ اللہ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، کس سے؟ وہ پاک ہے اولاد سے، وہ پاک ہے بیوی سے، وہ پاک ہے جو ہے خاندان سے، وہ پاک ہے بیوی سے، وہ پاک ہے خود اولاد بننے سے، وہ پاک ہے اس کی اولاد ہو اس چیز سے، وہ پاک ہے۔ وہ ہر طرح کے ایسی جڑی ہوئی چیزوں سے جو مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ ہر چیز کو اس نے وجود دیا اور ہر چیز نے اللہ کے حکم سے وجود پایا۔ وہ خالق کائنات ہے اور ہم مخلوق خدا ہیں، ہم مخلوق خدا ہیں اور اللہ کی ذات خالق کائنات ہے۔ اس کے امر کن سے آسمان بنا ہے، اس کے امر کن سے زمین بچھی ہے، اس کے امر کن سے سورج ٹھہرا ہے، اس کے امر کن سے سورج نے روشنی دی ہے، روشنیاں کرنیں بکھیری ہیں، اس کے امر کن سے آسمان پر تارے چمکے ہیں اور جو ہے چمکائے گئے ہیں، اس کے امر کن سے چاند ٹھہرا ہے، اس کے امر کن سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کے امر کن سے ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اسی کے حکم سے پوری کائنات اپنی جگہ پر ٹھہراؤ کیے ہوئے ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کے لیے فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اگر بقا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے لیے، بقا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور فنا ہے تو کائنات کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے، اللہ کے لیے ہمیشہ سے بقا ہے اور بقا رہے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات کو، اہل نصارہ میں سے جن کا نظریہ یہ ہے کہ تینوں مل کر اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، تو پھر بتاؤ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے زمین تھی یا نہیں، آسمان تھا یا نہیں، مخلوق تھی یا نہیں، ہواؤں کا نظام تھا یا نہیں، سمندر تھے یا نہیں، فرشتے تھے یا نہیں، جنات تھے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کائنات کو بنا چکے تھے، آسمانوں کو بنا چکے تھے، سینکڑوں پیغمبر آ چکے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ کہو کہ یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر بتلاؤ الیاذ باللہ، تو کائنات تو پہلے بن چکی، تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آ رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب دنیا میں آئے نہیں، تو اس سے پہلے نظام کائنات کو کون بنانے والا ہے، اس کو چلانے والا کون ہے؟ تو اس قدر ان کے دماغ پھر گئے اہل نصارہ کے کہ ان کی عقلیں ماری گئی، ان کی عقلیں ماری گئی، اور اس قدر غلو اختیار کیا محبت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا، الہ قرار دے دیا، معبود قرار دے دیا۔ اللہ فرما رہے کہ باز آ جائیں اپنی ان کا حرکتوں سے، یہ باز آ جائے اہل نصارہ تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے انجام بد ہوگا، ان کے لیے جہنم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا، تنبیہ فرمائی، اور پھر فرمایا لہو ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان، وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں امداد کی،
مدد کی، نصرت کی، شرکت کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. وہ تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پھر فرمایا لن یستنکف المسیح، مسیح آر نہیں سمجھتے. کس چیز میں آر نہیں سمجھتے؟ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے بندے. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا. بچے ہیں، ابھی پیدائش ہوئی ہے، 1 دن یا 2 دن کے ہیں، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عبدہ و رسولہ کے الفاظ، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کی ایک خدا ہونے کا اقرار کر رہے، ایک خدا ہونے کا اقرار کرے. خود اللہ کا کلمہ پڑھے اور اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کر رہے خود کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک اللہ وہ اللہ ہے، اسی کی مان کر چلو، وہی معبود برحق ہے. خود عبدیت کا ہونے کے گواہی دے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اپنی قوم کو مخاطب کر رہے، اور قوم ایسی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا قرار دے رہی ہے. اور پھر اصل میں ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، ان کا اس نظریے کو ذہنوں میں رکھنا کہ ہم اللہ کا بندے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ہمارے اندر تو گند بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر تو سیاکاریاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے اندر تو نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے اندر تو غلاستیں بھری ہوئی ہیں. انہوں نے اپنا جیسا عبدیت کا تصور کر کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے عبدیت کے الفاظ کو پسند نہیں کیا. جبکہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، دور تک بھی ان سے گناہ پھٹکتے نہیں ہیں، ان کے قریب نہیں آتے. وہ زنا سے پاک، وہ گناہ سے پاک، وہ بدکاری بے حیائی سے پاک، وہ جو ہے اللہ کے نافرمانی سے پاک. قدم قدم پر وہ اپنے رب کی منشا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ ان میں خصوصیات، ان کے اندر اوصاف وہ ان کا اندر ڈال دیتے ہیں کہ دور تک شیطانی وساوس بھی ان کا اندر شامل نہیں ہو پاتے. تو اصل حقدار عبدیت کا تو وہی لوگ تھے. اصل حقدار عبدیت کا لفظ ہونے میں اصل وہ لوگ جو ہے مخاطب ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ عبدیت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اللہ کے بندہ جو ہو اس کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے رب کی منشا سے ہٹ کر زندگی گزارے، اس کی نافرمانیاں کرے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ نے سب کو معصوم پیدا کیا. گناہ دور تک بھی ان کے جو پھٹکتے نہیں ہیں، ان کے قریب نہیں آتے، گناہوں سے وہ پاک صاف ہوتے ہیں. تو ان اہل یہود نے جس طرح نافرمانیاں کی، پیغمبروں کو شہید کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اور گناہوں سے غلاستیں کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی نافرمانیوں کے ساتھ اور غلاستوں کے ساتھ، تو انہوں نے اپنا جیسا سمجھ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تصور کیا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بندے نہیں ہیں، وہ خود خدا ہیں، بندے نہیں ہیں. تو انہوں نے اب اس نظریے کو، اس غلط سوچ کو لے کر ان کی طرف یہ اپنا عقیدہ جمایا. جبکہ اللہ تعالیٰ آگے اس کی گواہی دے رہے ہیں، فرمایا کہ مسیح تو اللہ کا بندہ ہونے میں آر نہیں سمجھتے. یہ یستنکف کے الفاظ ہے. یستنکف استنکاف کا معنی ہوتا ہے ناک کو چڑھانا. ناک کو چڑھانا یعنی کسی چیز اپنے آپ کو بڑا پن سمجھتے ہوئے دوسروں کے سامنے شریک کرنا. ناک کو چڑھنا، تکبر، بڑائی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے استنکاف. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مرادی معنی کیا؟ آر سمجھنا، اپنے لیے عیب سمجھنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کا بندہ ہونے میں اپنے آپ میں آر نہیں سمجھتے، وہ تو بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر آگے فرمایا وَلِلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اللہ کے برگزیدہ فرشتے، قربتیں رکھنے والے فرشتے، نہ ہی وہ اللہ کا بندہ ہونے میں اپنے لیے آر سمجھتے.
بلکہ وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو شخص عار سمجھے اس کا بندہ ہونے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سو ان قریب اللہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف جمع کرے گا، سب کے سب کو اپنی طرف جمع کرے گا، اور اس وقت اپنا انجام بد خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ لوگ کس قدر دنیا کے اندر غلط کاریوں میں، غلط فہمیوں میں اور برائیوں میں اور جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہو کر زندگی بسر کر کر آئے، تو اپنا انجام خود ہی کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کے سچے رسول تھے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، اور اللہ نے زندہ آسمانوں پر انہیں اٹھایا، اور آج بھی وہ زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ قیامت کے قریب وہ تشریف لائیں گے، دجال کا قتل کریں گے، قتل کے بعد 40 سال زندگی گزاریں گے اسی دھرتی پر، اسی زمین پر، فتنوں کو ختم کریں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، اور 40 سال عمر گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اپنی شریعت کو نافذ کریں گے یا آپ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اسی دین کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسی دین کو نافذ کریں گے، اور اسی دین کے مطابق میری شریعت کے مطابق 40 سال دجال کو قتل کرنے کے بعد نظام شریعت کو نافذ کریں گے، نظام شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قبر مبارک ہے، جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، انہی کے درمیان میں جگہ چھوڑی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آج بھی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ طور پر عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور عام امتیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے، اور پھر وفات جب پائیں گے تو ان کی تدفین اس مقام پر ہوگی جو یہ جگہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اندر چھوڑی ہوئی ہے، اسی جگہ پر ان کی تدفین ہوگی۔ تو آج بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، جگہ چھوڑی ہوئی ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہم لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب جو شریعت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ شریعت محمدیہ علیہ السلام، یہی شریعت ہے، اسی کے مطابق اہل یہود کو آنا پڑے گا، اسی کے مطابق اہل نصارہ کو آنا پڑے گا، اسی کے مطابق ہندوؤں کو آنا پڑے گا، اسی کے مطابق جو ہے سکھوں کو آنا پڑے گا، اسی کے مطابق پوری دنیا کے کافروں کو آنا پڑے گا۔ اور جب تک اس دھرتی پر ایک بھی مسلمان ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب مسلمان کا وجود، ایمان لانے والوں کا وجود اس زمین سے اٹھ جائے گا اور کافر ہی کافر ہوں گے، مومن ایک بھی نہیں ہوگا، اس وقت قیامت قائم ہوگی، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ پھر پھٹے گا آسمان، پھر پھٹے گی زمین، پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا سورج، پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے ستارے، سارے نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ کے امر کن سے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے۔ تو ایسا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، ایسا نظام تباہ ہوگا، برباد ہوگا کائنات کا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایسا ہوگا قیامت کے وقت، قیامت جب قائم ہوگی اس وقت ایسا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے اس کی قدردانی کرے، اس کی حفاظت کرے، اعمال کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے کردار کی حفاظت کرے، اپنی گفتار کی حفاظت کرے، اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو اتنا نہ گرائیں کہ اللہ سے دور ہو جائے، نفرتوں میں اس قدر زندگی نہ گزارے کہ دین سے دور ہو جائے۔ آج ہم نفرتوں میں
اس قدر ہمارے سینوں میں آگ سے لگ رہی ہے، جو بدبخت جن کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا دین ہے، نہ ان کے اندر نمازیں ہیں، نہ ان کے اندر حیا ہے، اور ان کے بد کرداروں کے لیے ہم آپس میں خون رشتوں میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، ہم آپس میں نفرتیں بو رہے ہیں، ہم آپس میں جو ہے دلوں میں حسد کی آگ کو جلا رہے، سلگا رہے، اور ان کی خاطر خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، جن کے اندر پورے وجود کے اندر شریعت کا عملی نظام نظر نہیں آتا، تو ان کو ہم سمجھتے ہوئے کہ آج یہ ہمارے حالات کو ٹھیک کریں گے، ملک کو ٹھیک کریں گے، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا، زبان سے کہنے والے منافقین عرب بہت تھے، زبان سے کہنے والے منافقین عرب بہت تھے، اور اصل بات ہوتی ہے اپنی زندگی میں دین کو نافذ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، پنج گانہ نماز کی پابندی اختیار کرنا، اور اگر کبھی زندگی میں اللہ ایک مرتبہ بھی موقع دے دے کسی اقتدار کا، کسی قوت کا، کہ جس قوت کے تحت آپ نظام شریعت قائم کر سکتے ہیں، اور پھر اس موقع کو آپ گوا دیں، آپ کے ہاں چوریاں ہوں اور ہاتھ نہ کاٹے جائیں، آپ کے ہاں ڈاکے ڈلے اور ان کو سزا نہ دی جائے، آپ کے ہاں زنا ہو انہیں رجم نہ کیا جائے، آپ کے ہاں غیر شادی شدہ زنا کرے اسے کوڑے نہ برسائے جائے، اور آپ کو موقع ملے زندگی میں ایک مرتبہ، اور پھر دوبارہ وہ موقع تلاش کریں، اور پھر یہ کہیں کہ مجھے موقع ایک مرتبہ اور مل جائے اور میں جو ہے اس طرح دین کو قائم کروں گا، دین کو زندہ کروں گا، اور پھر قوم ان کے دھوکے میں پڑ کر ان کے پیچھے پڑ جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر بے وقوفی کوئی نہیں ہے، حماقت کوئی نہیں ہے، اور وہ جب تک نہیں بدلیں گے، طاقت والے قوت والے تب تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بدلے گا نہیں۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہمارے گھروں میں بے دینی ہے، آج ہماری تلاوتیں سے زبانیں جو ہے مایوس ہو چکی ہیں، اور جو ہے ہم دین سے دور جا چکے ہیں، بددیانتیاں ہمارے اوپر غالب آ چکی ہیں، اور ہمارے نحوستیں شیطانی کام ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ زندگیوں میں سکون آ جائے، حالات ہمارے بدل جائیں، خوشحالیاں آ جائیں، بدحالیاں دور ہو جائیں، ایسا ناممکن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور اللہ کے لیے کسی دوسرے کے لیے آپس میں خاندانوں میں دراڑیں پیدا نہ کرے، اپنوں میں دراڑیں پیدا نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جتنے حقوق والدین کے بیان فرمائے، جتنے حقوق والدین کے بعد زوجین کے بیان فرمائے، جتنے حقوق اولاد اور اولاد کے لیے والدین کے لیے والدین کا اور والدین کے لیے اولاد کے بیان فرمائے، چچا کے بھتیجے کے لیے، بھتیجوں کے لیے چچاؤں کے، خونی رشتوں کے جتنے میرے رب نے حقوق بیان فرمائے ہیں، اتنے حقوق کسی اور کے لیے بیان نہیں فرمائے، کسی اور کے لیے بیان، کیونکہ عام طور پر حسد اپنوں میں پیدا ہوتا ہے، عام طور پر نفرتیں اپنوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور قربت والوں میں پیدا ہوتی ہے، پڑوسی جو قریب ہوگا وہ آپس میں ہو سکتا ہے حسد اس کے اندر آ جائے۔ میرے رب نے اسی طرح درجہ بدرجہ حقوق بیان فرمائے۔ اللہ کا حق سب سے زیادہ مخلوق پر ہے، اللہ کے بعد جو ہے اللہ کے جو مخلوق میں والدین ہیں ان کے لیے اولاد ہیں، پھر زوجین ہیں، پھر جو ہے بھائی ہیں، پھر بہنیں ہیں، پھر چچا ہیں، پھر تائے ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر ایسا پڑوسی جو مسلمان ہے رشتہ دار ہے، پھر ایسا پڑوسی جو رشتہ دار نہیں مسلمان ہے، پھر ایسا پڑوسی جو مسلمان بھی نہیں کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ ایسے حقوق بیان فرمائے کہ ان میں سے ہر ایک کا خیال کرو، تمہارا پڑوسی ہے چاہے کافر ہے اس کا بھی خیال کرو، اللہ نے ایسے حقوق بیان فرمائے۔ لیکن آج دیکھو کیا ہم اس چیز کا خیال کرتے؟ ہم اپنے حقوق کا خیال کرتے؟ کیا ہم خونی رشتوں کے ادب و احترام کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں؟ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے الزامات لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اقتدار کے خاطر برا بھلا کہتے ہیں کیا یہی دین ہے، یہی شریعت ہے؟ تو یہ ہم اس قدر گناہوں کے اندر دھنس چکے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کا احترام نہیں کیا، آداب کا احترام نہیں کیا، جبکہ مسلمان کی عزت، مسلمان کا ادب ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اوپر واجب ہے۔ باقی یہ چیز کہ ہمارے جب بھی
الیکشن ہو ووٹ دے، ہر مسلمان کا حق ہے، جسے چاہے دے، لیکن کسی کی ذات پر انگلیاں نہ اٹھائے، کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے حق دیا، آپ کا جس کو دل چاہے آپ اپنے اس